بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور میں چاہتا تھا اس منزل تک آؤں کہ اللہ اپنی عبادت چاہتا ہے، اور عبادت میں جو جتنا قوی اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا اس کا قرب اللہ سے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اس باب میں خواتین کی تاریخ کمزور تاریخ نہیں ہے، خواتین کی تاریخ بڑی مضبوط تاریخ ہے۔ وہ آج کے جدید دور میں، آج کے اتنے جدید دوڑ میں، جدت کی دوڑ میں بھی ہماری بچیاں تو گھوڑ سواری نہیں سیکھتی۔ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، اور بقول بعض ہندوستانی علاقائی زبان میں کہ اگر بچیوں نے ایسا کیا تو انہیں مثال کے طور پر ماں باپ کہیں گے گاڑ دو انہیں، یہ کیا سیکھنے جا رہی ہیں۔ مولا علی کے لشکر میں 100 سے زیادہ گھوڑ سوار خواتین تھیں جی۔ اچھا پھر ممکن ہے کوئی کہ صاحب اس وقت میں کوئی کار تھوڑی تھی، گھوڑے پہ ہی بیٹھتی۔ بحث یہ نہیں ہے کہ اس وقت کی ضرورت تھی یا نہیں، بحث یہ ہے کہ یہ جو آج کا جدید جدت زدہ انسان بھی نہیں کرتا، خواتین اس دور میں وہ مولا علی کے ساتھ حمایت کرنے میں وہ ہنر بھی رکھتی تھی۔ خاص طور پہ حضرت عائشہ کے باب میں وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ جب جنگ جمل مولا علی جب فتح یاب ہو گئے تو آپ نے حضرت عائشہ کو مدینہ بھیجا اور 40 سواروں کے ساتھ بھیجا، اور بی بی جب وہاں پہنچی تو انہوں نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ علی نے مجھے مردوں کے ساتھ بھیج دیا۔ تو انہوں نے نقابیں ہٹائی تو 40 سوار عورتیں تھیں جو حضرت عائشہ کو مدینہ لے کر آئی تھیں، اور انہوں نے کہا ہمیں علی نے مردوں کے ساتھ نہیں، آپ کو علی نے مردوں کے ساتھ نہیں بھیجا ہے، آپ کو علی نے خواتین کے ہی ساتھ بھیجا ہے۔ جنگی معاملات ہوں، سفارتی معاملات ہوں، آپ دیکھیے جب حبشہ گئے ہیں پیغام لے کر، ایک تو ہجرت تھی، اور پھر سفارتی معاملات میں جب نبی مکرم خطوط دے کر بھیجتے تھے بادشاہوں کے پاس، وہ تو اختیاری سفر ہوتا تھا نا، اس میں بھی اسلام کی مضبوط ترین، تعلیم یافتہ ترین، ذہین ترین خواتین مردوں کے ساتھ سفارتکاری کا کام انجام دیتی تھی۔ ممکن ہے کہ کوئی تمام تر شرعی تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھے اور معاشرتی اور سماجی امور میں بھی مصروف رہے۔ یہ معاشرتی اور سماجی امور، عبادات الہیہ جو فردی امور ہیں، جو انفرادی امور ہیں، ان کی طرف آ جائیے آپ۔ اس میں بھی خواتین کے لیے نماز جماعت میں شرکت کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے مردوں کے لیے ہے۔ حج پر خواتین سے حج ساقط نہیں ہے۔ کوئی ایک عبادت بتائیے جس میں خواتین سے مردوں سے کوئی کمی رکھی گئی ہو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہر مہینے 3 دن کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 10 دن کے لیے نماز اور روزے سے انہیں محروم کیا جاتا ہے، تو ادھر ہمیں مردوں کو 15 سال میں واجب کیا گیا تھا، انہیں 9 سال میں کر دیا گیا تھا، وہ بھی تو جوڑیے نا 5 سال، وہ جو ان کی زندگیوں میں پہلے سے شروع کر دی ان کی عبادت، اور ہماری عبادت ذرا دیر سے تاخیر سے شروع کروائی، تو اس کو بھی تو جوڑا جائے۔ یعنی کہیں ایسا نہیں ملتا کہ اللہ نے خواتین کے لیے کوئی محرومی رکھی ہو۔ اور اگر قرآن مجید میں کبھی ان کے مردوں کو، یعنی ان کے شوہروں کو، ان پر حاکم ہونے کی ہماری رہنمائی کی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، شوہر اپنی عورتوں کے اوپر، شوہر اپنی بیویوں پر حاکم ہے، تو شوہروں کو حاکم بنایا گیا ہے، جلاد نہیں بنایا گیا۔ حاکم کا مطلب ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مارنا، دبانا، ڈرانا نہیں ہے۔ حاکم کا مطلب ہے حقوق کی بحالی اور سہولتوں کی فراہمی۔ حاکم کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنی رعایا، اپنے متعلقین کے حقوق کو ادا کرے اور ان کی سہولتوں کو فراہم کرے۔ حاکم کوئی جلاد تو نہیں ہوتا۔ اگر حاکم جلاد ہے تو پھر حکومت کرنا حرام ہو جاتی، اور کسی نبی کو بھی چاہے ایک ہی مثال ہوتی، کسی نبی کو بھی حکومت بنانے کی اور حکومت اختیار کرنے کی، حکومت لینے کی اجازت ہی نہ ہوتی، کیونکہ حکومت تو اچھی چیز ہی نہیں ہے، حاکم بننا تو اچھا کام ہی نہیں ہے۔ نہیں، حکومت اگر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ذمہ داری ہے کہ سہولتیں فراہم کرو۔ اور اگر مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ ہن نواقص العقول، نواقص اللحوظ، نواقص الفرائض، یہ ناقص العقل ہے، ان کی عبادتیں ناقص ہیں، ان کی حقوق یعنی جو انہیں میراث میں حصہ ملتا ہے وہ ناقص ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ ہمارے عربی زبان، ہماری اردو زبان میں نقص جو ہے وہ عیب کے معنی میں ہے، کہ نقص عیب نہیں ہے، نقص اور ہے، عیب اور ہے۔ یہاں بھی پہلے تو دیکھا جائے گا کہ مولا نے یہ بات کہی کہاں ہے، یہ مولا نے خواتین سے متعلق یہ گفتگو کی کہاں ہے۔ اس وادی میں جاؤں گا تو تھوڑا سا تفصیل میں جانا پڑے گا، اور یہ ہمارے مخبر جو ویڈیو بنا رہے ہیں، یعنی ویڈیو جو مخبر کا کام کرے گی، وہ بعد میں آپ کو تو مشکل نہیں مگر اکیلا میں نظر آ رہا ہوں، تو
تو وہ کہیں گے جی پتہ نہیں کیا کہہ دیا تھا انہوں نے. اس لیے ہم لائف مجلس سے بھی بند کروا رہے ہیں جو مصیبتیں بڑھا رہی ہیں. پوری قوم کی مصیبتیں ان لائف مجلسوں نے بڑھائی ہوئی ہیں. اس وقت خواہ مخواہ کا فضول کام دیا ہوا ہے پوری قوم کو. ان کے لیے کون ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. ایک میدان تھا ایک جگہ سمجھا کے تھک گئے تھے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. کبھی بہن کو بھیجا، کبھی بھائی کو بھیجا، کبھی چچزاد بھائی کو بھیجا، کبھی ان کے بھانجے کو بھیجا، مختلف رشتوں کو سمجھانے، خود سمجھانے گئے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات. اور کیونکہ خواتین احساسات، اب کیا سبب کہ مولانا ناقص العقل کا ہے. ناقص العقل کا مطلب عیب دار نہیں ہے، بلکہ ان کی عقلیں ان کے احساسات سے مغلوب رہتی ہیں. ان کے احساسات ان کی عقل پر غالب رہتے ہیں. اگر کسی کے جذبات اور احساسات کسی کی عقل پر غالب آ جائیں تو یہ مغلوب ہے، اس لیے ناقص کہلا رہی ہے. اور یہی ان کا حسن بھی ہے. اگر ان کے پاس جذبات اور احساسات غالب نہ ہوتے تو نہ یہ بچے کی تربیت اچھی کر سکتی تھی، نہ یہ شوہرداری اچھی کر سکتی تھی. تربیت کرنے کے لیے اور شوہرداری کے لیے، خانوادے اور گھر کو اچھا بنانے کے لیے جذبات کا اور احساسات کا غالب ہونا ضروری ہے. ورنہ کبھی بھی بچے کی تربیت نہیں ہو پائے گی. کبھی بھی بچے کو پال نہیں پائیں گی. تربیت کا مرحلہ تو پھر دوسرے مرحلے میں دوسرے نمبر پر ہے. پہلا مرحلہ تو پالنا ہے. یہ پہلی رات ہی بیڈ سے پھینک دیں گی اور گلا دبا دیں گی کہ یہ مجھے سونے نہیں دیتا اور میرے آرام کو اس نے ختم کر دیا. نہیں، جب تک جذبات نہ ہو، احساسات نہ ہو، جب تک محبتوں کا غلبہ نہ ہو، جب تک عواطف کا اور عاطفاؤں کا غلبہ نہ ہو، اس وقت تک ماں بننے کی ماں ہے ہی نہیں. وہ ماں وہ ہے جس کے ہاں محبت غالب ہو. اس عورت کا اصلی ہدف زندگی یہ ہے کہ یہ معاشرے کو تشکیل دے گی. عورت کا مطلب کیا ہے؟ خواتین کا ہدف زندگی کیا ہے؟ کہ یہ معاشرے کو تشکیل دیں، سماج کو بنائیں. گھر سے محلہ اور محلے سے شہر اور شہر سے صوبہ اور ملک بنتا ہے. یہ گھر بنائیں. لہذا ان کو ناقص العقل رکھا ہے، یعنی ان کے احساسات اور جذبات کو ان کی عقل پر غالب کر دیا. یہ پیغام ہے اور پھر اور تفصیل بھی ہے، لیکن ایک اشارتاً شاید اصلی بحث کھولنے کے لیے اتنا کافی ہو کہ خواتین کو مذمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا گیا، بلکہ ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے گئے. انہیں کبھی پھول سے تعبیر کیا ہے، انہیں کبھی شیشے سے تعبیر کیا ہے، انہیں کبھی شفاف اور میٹھے پانی سے تعبیر کیا ہے، انہیں کبھی جمال الہی کہہ کے یاد کیا ہے. جمالیات کا یہ حصہ ہے، اللہ کی جمالی. آیت اللہ جوادی عاملی نے تو پوری کتاب لکھی ہے، زن جمال کبریا، فارسی کی کتاب ہے. خاتون اللہ کے جمال کا اظہار ہے، اللہ کے جلال کا اظہار مرد ہے، اللہ کے جمال کا اظہار عورت ہے. تو اللہ نے اپنے جمالیات اور جلالیات کا اظہار اپنی مخلوق کے ذریعے سے کیا ہے. اور پھر مولا کائنات فرماتے ہیں المتجلی لخلقہ بخلقہ، وہ اللہ جو مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے تجلی کرتا ہے. یعنی اللہ اپنے آپ کو سمجھاتا ہے تو مخلوق کو ہی وسیلہ بناتا ہے کہ سمجھائے کہ اللہ کیسا ہے. یہ اللہ نہیں ہے مگر اللہ سمجھانے کا ذریعہ ہے. عزیزو، اس بحث خواتین شناسی یا زن شناسی میں کی جو بحث ہے کہ اسے اللہ نے کیا قرار دیا ہے، اس میں اللہ نے ایک خاتون کو 14 معصومین میں 13 مرد رکھے اور ایک خاتون کو کافی جانا ہے. مردوں میں تو اللہ نے ائمہ اہل بیت میں مرد تو اس نے 13 رکھے، لیکن حجت خدا اور حجج الہی اور اللہ کی حجتوں میں خاتون ایک ہی کافی جانی، اور وہ جناب زہرا کا وجود ہے. فرماتے ہیں مولا عسکری، نحنو حجج اللہ علیکم، ہم سب تم پر اللہ کی حجتیں ہیں. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم اماموں پر اللہ کی حجت تھی.
یہ عظمت جناب زہرا کے باب میں ایک بہت روشن باب عنوان ہے.